लेता है। अक्सर साथी चाहते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूं लेकिन नहीं पढ़ी जाती। उसमें क्या चीज़ रुकावट होती है मेरे भाइयों? सबसे बड़ी रुकावट हमारी ये जो बुरी आदत है, रात को देर तक जागते रहना। ऐसी इस बुरी आदत ने लोगों को लपेट में ले रखा है। हमारी सेहत इसकी वजह से मुतासिर हो जाती है, हमारी मईशत पर इसका बुरा असर पड़ता है, हमारे बच्चों की तालीम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, हमारे अमाल और इबादत पर भी इसका मनफी असर पड़ता है। पता नहीं ऐसा एक फैशन बन गया है, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक जागते रहते हैं। जब इबादत के लिए उठने का वक़्त होता है उस वक़्त गफलत की नींद सो जाते हैं। फजर की नमाज भी गई, जमात तो गई, फजर की फ़र्ज भी हम छोड़ देते हैं और फिर ज़ाहिरी बात है कि जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है। आधी आधी रात तक लोग जागते हैं। कई मर्तबा लोगों से मैंने कहा, मुझसे लोग बात करते हैं तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती। मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ कि रात को सोते किस वक्त है? फिर रात को 11 बजे सोते हैं तो 12 बजे सोते हैं, तो खुदा के बंदे 7:30 बजे नमाज पढ़ ली तो फिर 11 बजे क्यों सोते हैं? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहुन नौम क़ब्ल अल इशा वल हदीस बादहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने को नापसंद करते थे, ईशा के बाद बातों को नापसंद करते थे। ईशा की नमाज पढ़ते, फर्ज पढ़ते ही सीधा घर में तशरीफ ले जाते थे। घर में तशरीफ ले गए, 2 रकात सुन्नतें अदा कर ली, 2 रकात नफल नमाज पढ़ ली, फिर इसके बाद सो जाते थे। फिर वितर रात के आखिरी पहर अदा करते थे तहज्जुद के बाद। ये हुजूर का मामूल था। कभी आप लोग इस मामूल को अपना के देख ले। सच्ची बात यह है, मैं कहता हूं वालिदैन जुल्म करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों पर। घरों में खुद भी जाग रहे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे होते हैं। अब रात को 1 बजे तक बच्चे जागते हैं, इन बेचारों ने फिर सोना होता है, फिर इसके बाद सुबह सवेरे स्कूल जाना होता है, इनकी नींद पूरी नहीं होती। नतीजा यह निकलता है कि इनकी सेहत भी मुतासिर होती है, ज़हनी सलाहियतें मुतासिर हो जाती हैं। फायदा किया है? कहते हैं इससे पहले लोग सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती ना कि फजर के बाद पे लंबी नींद पूरी करते हैं, नुकसान होता है। जल्दी सोने की आदत बनाएं मेरे भाइयों। बाहर की दुनिया में हमने देखा, बाहर की दुनिया में ये बंदा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ऐसा पकड़ लिया है। ईशा की नमाज के लिए अगर बंदा जाता है मस्जिद तो सड़कें ऐसी सुनसान होती है, मुकम्मल खामोशी छाई हुई होती है। अगर कहीं कोई बंदा आता जाता नजर आता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही होते हैं जो ईशा की नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे होते हैं। ये गोरे, ये अंग्रेज, ये गैर मुस्लिम मगरिब होते ही अपने घरों में पहुंच जाते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, कुंडियां लगाते हैं, बस इसके बाद फिर आराम करते हैं। और जब फजर की नमाज के लिए बंदा निकलता है तो यही गैर मुस्लिम लोग होते हैं, सड़कों पे दौड़ लगा रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई भाग रहे होते हैं। इन्होंने जिंदगी के इस राज को पा लिया है, समझा है कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए मुफीद, मईशत पर उसका अच्छा असर पड़ता है, ज़हनी सलाहियतों पर इसका अच्छा असर पड़ता है। लिहाजा रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं। ख़वातीन से मैं गुजारिश करूँगा कि मगरिब की नमाज के मुत्तसिल बाद खाना तैयार और ईशा से पहले पहले खाना मर्दों को पेश किया जाए। बच्चों को ईशा से पहले पहले खाना खिलाया जाए। डॉक्टर हजरात तो कहते हैं कि असर के बाद खाएं, असर के बाद खाएं ताकि आप सोने से 2-3 घंटे पहले वो खाना वगैरह हजम हो जाए, फिर आपकी सेहत पर इसका मुस्बत असर पड़ता है। मगरिब के मुत्तसिल बाद खाना और इशा के मुत्तसिल बाद सोना, सेहत पे अच्छा असर और फिर तहज्जुद के लिए उठना आसान होगा। एक तो इस चीज़ का एहतमाम करें। दूसरी बात यह कि दिन के अमाल का एहतमाम करें। हमसे लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो मैं पूछता हूँ कि इशराक पढ़ते हैं?
کہتے اشراق نہیں پڑھتا، چاشت پڑھتے ہیں، چاشت بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا اشراق اور چاشت نہیں پڑھتے، جاگتے ہوئے جو آپ بالکل مستعد ہوتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنا کیسے نصیب ہوگا؟ دن کے اعمال کا اہتمام کریں، رات کے اعمال کی توفیق آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جو بندہ لاپرواہی کے ساتھ دن کے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر بالفرض و تقدیر کوئی بندہ چاہتا بھی ہے یا تو رات کو دیر تک جاگتا ہے، جیسا کہ طلباء ہوتے ہیں انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، یا مسافر ہے رات کو دیر سے گھر لوٹ یا سفر سے، یا بعض لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں جو دیر تک ملازمت کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، پھر فقہا فرماتے ہیں سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں۔ کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد پڑھنے سے پہلے سونا ضروری ہے، سونے کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نہیں، سونے سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیا کریں۔ اور اگر کوئی بندہ بالکل کاہلی کا شکار ہے تو پھر اتنا کر لیا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس وقت پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی ہماری اسی نماز کو بھی قبول کر لے گا اور ہمیں اجر اور ثواب مل جائے گا۔ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ نفل نماز ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا۔ تو تہجد کی نماز کی وجہ سے بندے کو اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ملتا ہے، مقام محمود ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سونے والے، صبح سویرے اللہ سے معافیاں مانگنے والے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم پر رات کا قیام لازم ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تم سے پہلے نیک لوگ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، کسی بزرگ کا نام آپ نہیں لے سکتے جو تہجد کی پابندی نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس کو بلند مرتبہ مل گیا۔ نہیں، جن کو بلند مراتب ملے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث کا تذکرہ فرمایا، ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ابو بکر بن حزم وہ محدث ہیں، تدوین حدیث میں ان کا نام آتا ہے، 2 شخصیات کا نام آتا ہے، ایک ابن شہاب زہری، دوسرے ابو بکر بن حزم۔ ابو بکر بن حزم بلند پایا محدث بھی تھے، شاگردوں کو حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی جانب سے مدینہ منورہ کے گورنر بھی تھے، اور شب زندہ دار بزرگ تھے۔ ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر بن حزم کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 سالوں میں ایک بار بھی رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گورنر تھے، محدث تھے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتا تھا، دن کے وقت استاد مصروف ہوتے تھے تو میں کوشش کرتا تھا کہ مجھے کوئی الگ وقت مل جائے، میں اپنے استاد سے کچھ سوالات پوچھ لوں، تو مجھے اور تو وقت نہیں ملتا تھا۔ میں فجر کی نماز سے پہلے اپنے استاد کے گھر کے دروازے پہ پہنچ جاتا تھا۔ میری استاد جب گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تھے، میں راستے میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کچھ مسائل پوچھ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے استاد کے گھر
کے دروازے پہ پہنچا، وقت معلوم کرنے میں مجھے مغالطہ لگا۔ میرا یہ خیال تھا کہ ابھی فجر کا وقت قریب ہے، میں استاد کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، لیکن مجھے پتہ بعد میں چلا کہ ابھی تو بہت رات باقی ہے، گھڑیاں تو اس وقت تھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو ابھی رات کافی باقی ہے، میں نے وہیں پہ استاد کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور سو گیا۔ استاد فجر کی نماز کے لیے باہر نکلے، دروازہ کھولا، میں سویا ہوا تھا، مجھے جگایا نہیں اور ایسی ہی تشریف لے گئے مسجد میں۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک باندی گھر سے نکل آئی، کالی باندی تھی، بوڑھی تھی، کالی بوڑھی باندی استاد کی گھر سے نکل آئی اور مجھے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا اور کہنے لگی کہ اٹھ جا، جو پڑھتے ہیں وہ تیری طرح سوتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ تیری، اور چوکھٹ پہ سو رہے تھے باہر گلی میں، جو پڑھتے ہیں وہ تیری طرح سوتے نہیں ہیں، تیرے استاد کو گزشتہ 47 سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں، ایک بار بھی رات کو بستر پہ نہیں سوئی۔ جی ہاں، یہ وہ قدسی شخصیات تھی جن کو پتا تھا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کرنے سے کیا روحانی ترقی ملتی ہے۔ سالکین صوفیاء اگر چاہتے ہیں تو یہ سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، اس موسم میں تہجد پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصامہ وطال لیلہ فقامہ۔ حضور نے فرمایا سردی کا موسم مؤمن کے لیے بہار کی مانند ہے، سردی کا موسم مؤمن کے لیے بہار کی مانند ہے کہ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، راتوں کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بہار کی مانند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موسم سے فائدہ اٹھائیں۔ یقین کریں روحانی ترقی بندے کی جلدی ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں گرمی کی بنسبت۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔